مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں پہ مختلف عبادات فرض فرمائی ہیں۔ بعض عبادات کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، بعض عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے، اور اسلام کا اہم اور عظیم الشان فرض اور رکن حج، یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اس عبادت پر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس عبادت کو بھی اللہ رب العزت نے مسلمان پر فرض فرمایا ہے۔ یہ جو مہینے شروع ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، انہیں اشہر حج کہا جاتا ہے، کیونکہ ان مہینوں میں مخصوص ایام آنے والے ہیں جس میں عالم اسلام کے مسلمان اللہ کے گھر کا سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر فریضہ حج کی ادائیگی کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان کو اس اہم فریضے کی طرف متوجہ کیا جائے، اہمیت بتائی جائے کہ اللہ نے مسلمان پر اس عبادت کو فرض فرمایا۔ کتنے مسلمان اس فریضے کے متعلق غفلت کا شکار ہیں، مال دولت کے ہوتے ہوئے اس عظیم الشان سفر سے محروم ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان پر حج فرض ہو جائے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے۔ اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس نے غفلت برتی، خطرہ ہے کہ وہ ایمان کی نعمت سے ہی محروم ہو جائے۔ کتنے مسلمان جنہوں نے خود ساختہ عذر بنا کر اس فریضے سے غافل ہیں۔ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا اپنے تعارف کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا تعارف نصیب ہو گیا۔ جب کسی کا تعارف ہو جائے، پھر تعلق بنانے کا شوق بڑھتا ہے کہ اسے تعلق بنائیں۔ تعارف جو مل گیا تو اللہ نے اپنا تعلق بنانے کے لیے ہمیں نماز دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز اللہ کے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمر میں نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے تعارف کے بعد
تعلق بنانے کے لیے ہمیں نماز جیسا اہم فریضہ عطا فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ جب تعلق بن گیا، تعلق کے بعد محبت اور عشق ہوتا ہے، تو اللہ نے روزہ دیا کہ تم نے تعلق بنایا اور تعلق تمہارا عشق اور محبت میں تبدیل ہو گیا، اس لیے تم نے اپنے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اب اللہ کی محبت میں تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تمہیں روزے کا حکم مل گیا، تعارف ہوا، تعلق بنا، محبت اور عشق ہو گئی۔ اب دیکھنے کو دل چاہا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو دیکھیں۔ آخری مرحلہ ملاقات کا ہوتا ہے، اب ملاقات بھی ہو جائے، تو اللہ نے ہمیں حج عطا فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن لا تدرکہ الابصار، دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس محبت کو تم ایک طریقے سے تسکین دے سکتے ہو، وہ اس طرح کہ تم میرے گھر کی طرف آ جاؤ، تم میرے گھر کا سفر کرو، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آؤ اور میرے گھر کے ساتھ چمٹ جاؤ، ملتزم چمٹ جانا، اور اپنی محبت کو اور عشق کو تسکین دو۔ میں نے تمہیں اپنی نشانی بیت اللہ زمین پر عطا کر دیا۔ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اعلان کرو لوگوں میں کہ میرے گھر کے پاس آئیں اور اللہ کی عبادت کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی جگہ پہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے، وہاں اعلان کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر دو لوگوں میں، بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اعلان کر دو لوگوں کو، لوگوں پیدل چل کے آؤ، سوار ہو کر آؤ اور اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور اللہ کی آ کر عبادت کرو۔ حقیقت میں ہر مسلمان جو بیت اللہ کا سفر کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیتا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان اللہ کے گھر کا سفر کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیں گے۔ اے ابراہیم، آپ نے ہمیں دعوت دی کہ ہم بیت اللہ آئیں، تو لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے گھر آنے کے لیے۔ یوں مسلمان اپنے عشق اور محبت کو تسکین دینے کے لیے اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے۔ سن 10 ہجری میں یا 6 ہجری میں 2 قول ہیں، اللہ نے اس حکم کو ہم پر فرض فرمایا، قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ نے تم پر، لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض فرمایا، ہر ایک پر نہیں، جو طاقت رکھتا ہے اس پر۔ اور جب اللہ نے اس حکم کی فرضیت نازل فرمائی، اللہ نے باقی احکامات سے اس کا انداز بدل کر فرض فرمائی۔ نماز قائم ہوئی، اقیم الصلاۃ فرض ہو گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، کتب علیکم الصیام۔ قتال کی فرضیت کا حکم آیا، کتب علیکم القتال۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب اللہ نے حج کو فرض فرمایا تو عجب انداز اختیار فرمایا، وَلِلَّهِ سے اپنے کلام کا آغاز فرمایا، اپنا نام پہلے لے کر آئے،
وَلِلَّہ، لوگوں سنو، جس عظیم الشان عبادت کی طرف تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، تم پر فرض کی جا رہی ہے، دھیان رکھنا وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وَلِلَّہ، یہ نہ ہو کہ ریاکاری داخل ہو جائے، تکبر آ جائے، حاجی صاحب کا لقب لگانے کی نیت شامل ہو جائے تو تمہارا سارا حج ہی خراب ہو جائے گا. سب سے پہلی بنیادی بات اس اہم فریضے کی ادائیگی میں جس کا تم نے خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وَلِلَّہ. اس سفر کو کس کے لیے بنانا ہے؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے سفر بنے گا تمہیں اللہ ایک ایک قدم پہ نیکی عطا فرمائے گا، ایک ایک قدم پہ تمہارا گناہ معاف فرمائے گا، اور ایک ایک قدم پہ تمہارے درجے بلند فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے اس سفر کی طرف نکلنا ہے. اس لیے وَلِلَّہ فرمایا. کتنے لوگ بیچارے نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی عبادات کو زیرو کر دیتے ہیں. بظاہر ایک عمل ہے، وہ دنیاوی عمل ہے، دنیا کا عمل ہے، لیکن اس میں نیت اچھی ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے. جیسے ہمارے بزرگ روشن دان کی مثال دیتے ہیں. دنیاوی غرض ہے، ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، لیکن آذان کی آواز کی نیت کرتا ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ثواب. حالانکہ دنیاوی عمل ہے. ایک دینی عمل ہے، آخرت کا عمل ہے، اخروی عمل ہے، لیکن نیت جب فاسد ہوتی ہے وہ دنیا کا بن جاتا ہے. حج کتنا عظیم الشان عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب حج سے فارغ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے آدھی پیدا ہوا ہے. ایسے اللہ گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں. اتنا عظیم الشان عمل، اتنا مبارک سفر، نیت خراب ہو گئی، وہ عمل دنیا کا بن گیا، اس پہ ملنے والا ثواب ضائع ہو گیا. اس لیے نیت کی نگرانی کرتے ہوئے اس سفر کی طرف نکلنا ہے. جو بھی نکلے، ہر شخص کے دل میں اللہ کے گھر کے جانے کی طلب ہونی چاہیے. اللہ دل کے اخلاص اور طلب کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر میرے گھر کر سفر کرنے کا کتنا شوق ہے. اور کتنے مسلمان ایسے ہیں اتنا مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کا سفر نصیب فرمایا. بات قبولیت کی ہے، مال و دولت سے کچھ نہیں ہوتا کہ مال والے اللہ کا گھر جاتے ہیں اور غیر مال والے نہیں جاتے. بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا لے، فیصلے اللہ کی ذات کرتی ہے، فیصلہ اللہ کی ذات کرتی ہے. اس لیے نیت کی نگرانی کریں ہر عمل میں، کوئی بھی عبادت ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا. جب حج سے واپس آیا، ایک دکاندار کے اس نے پیسے دینے سے لمبا کھاتا چل رہا تھا، دے نہیں رہا تھا. حج سے واپس آیا تو دکاندار کے پاس گیا، کہنے لگا وہ میرا کھاتا نکالو، کہاں لکھا ہوا ہے ذرا دکھاؤ. دکاندار بڑا خوش ہوا کہ چلو حج کر کے آئے ہیں جناب، ہم میرے پیسوں کی ادائیگی کریں گے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے. وہ بڑے شوق سے اس نے دور پڑا ایک رجسٹر نکالا اور نکال کر کہا کہ یہ ہے حاجی صاحب آپ کا کھاتا، اس پہ یہ پیسے لکھے ہوئے ہیں، اتنے آپ کے ذمہ پیسے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسے کرو، اب میرے نام کے ساتھ تم حاجی لکھ دو. میں تو یہ لکھوانے آیا ہوں، پیسے دینے نہیں آیا. میرے نام کے ساتھ تم نے حاجی لکھنا ہے، چونکہ پہلے حاجی نہیں لکھا تھا. میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے حج کر لیا ہے اور میرے ساتھ لقب حاجی لگ گیا ہے، تو نام کے ساتھ حاجی ایڈ کر دو. نیت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایسے ہی ایک شخص کو شوق پیدا ہوا کہ اس کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. اب وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے 2 حج کیے ہوئے ہیں،
اب بات حج کی چل نہیں رہی، کیسے بتائے؟ بڑا پریشان ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں نے کتنے حج کیے ہیں؟ 2 کیے ہیں، لیکن موضوع نہیں بن رہا بات کا۔ آخر کار شیطان نے اسے ترکیب سمجھائی۔ جب کوئی بات نہیں چلی حج کی تو وہ اپنے ملازم سے کہنے لگا کہ تم ایسے کرو، ان مہمانوں کے لیے اس برتن میں پانی لے کے آؤ جو دوسری مرتبہ میں حج سے لے کے آیا تھا۔ ان مہمانوں کے لیے پانی اس برتن میں لے کے آؤ، ان گلاسوں میں لے کے آؤ جو دوسری مرتبہ جب میں حج پہ گیا تھا اس وقت لے کے آیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اس جملے نے اس کے دونوں حجوں پر پانی پھیر دیا۔ نیت خراب ہو جائے، بڑے سے بڑا عمل بھی زیرو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس سفر کی فرضیت بتانے کے لیے کلام کا آغاز اپنے نام سے کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے حج البیتی، بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا۔ من استطاع، سارے آ جائیں، سارے دنیا کے لوگوں سے خطاب، مسلمان بھی، کافروں سے بھی خطاب ہے لیکن کافر مسلمان ہو کر آئیں۔ خطاب سب سے ہے، علی الناس، ناس میں سب شامل ہیں، مسلمان کیا، کافر کیا، گورے کیا، بلیک کیا، ہر نسل رنگ کے لوگ، عرب کیا، عجم کیا، سب کو اعلان ہے کہ میرے گھر کی طرف آؤ۔ اور کافر آنا چاہتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے آئے گا۔ اب سب میں طاقت نہیں ہے، فرمایا من استطاع، دعوت سب کو ہے لیکن طاقت والے آ جائیں، جن کو اللہ نے ہمت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، وہ آئیں، اس راستے کی طرف آ سکتے ہیں، انہیں ضرور آنا چاہیے۔ وَمَن كَفَرَ، اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، ہمیں اس کی ضرورت، تم نے آنا ہے اپنے فائدے کے لیے آنا ہے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ حج مبرور، مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس لیے طاقت استطاعت والے آئیں، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے ہمت دی، پھر بھی نہیں جاتا، ومن کفر، نہیں جاتا، تو اللہ فرماتے فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو غنی ہوں، میں تو جہان والوں سے بے پرواہ ہوں، مجھے تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم آؤ، تم آؤ گے اپنے لیے آؤ۔ اس لیے حج کو عاشقانہ عبادت کہا گیا ہے کہ حج کے سارے کام عقل کے خلاف ہوتے ہیں۔ کپڑے اتار دو سلے ہوئے، صرف 2 چادریں پہن لو، شیطان کو کنکریاں مارو، قربانی کرو، احرام باندھنے کے بعد تم بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے، فوش گوئی نہیں کر سکتے، کئی ساری پابندیاں لگا دی گئیں۔ تم نے طواف کرنا ہے، تم نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ اب یہ سارے کام، کتنے کام اس میں ایسے ہیں ہماری عقل کے خلاف، لیکن مسلمان نے کیوں کرنا ہے؟ میرے اللہ کا امر ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیا حضرت عمر نے، حضرت عمر کہنے لگے یار حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں نے تجھے بوسہ اس لیے دیا ہے، میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا اس لیے آج عمر بھی تجھے بوسہ دے رہا ہے۔ تو اللہ نے ایک عاشقانہ عبادت بنائی ہے کہ تم عشق اور محبت میں ڈوب کر اللہ کے گھر کا سفر کرو۔ اور پھر حج کی 3 قسمیں بتائی گئیں۔ بہت سارے مسلمان اس سفر کے لیے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا، کرنا کیسے ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے،
چند دن ان کے حج پہ جانے کو رہتے تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے حج کا طریقہ سیکھ لیا ہے؟ کہنے لگی جی. میں نے کہا کیسے سیکھا ہے؟ کہتے کتابیں پڑھی ہیں. اچھا جی, کتابیں پڑھی ہیں آپ نے, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. میں نے کہا آپ حج پہ جا رہے ہیں, حج کی 3 قسمیں, آپ کون سی قسم کرنے جا رہے ہیں؟ کہتا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. حج کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا حج کرنے جا رہے ہیں, حج کے طریقے اللہ کے نبی نے 3 بتائے ہیں, تم کون سے طریقے سے کرو گے؟ تینوں طریقوں میں سے کر سکتے ہو, تم کون سا کرو گے؟ اب 3-4 دن حج پہ جانے کو رہتے ہیں, اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے حج کون سا کرنا ہے. یہ جہالت ہے, لا علمی ہے. جس چیز کا حکم متوجہ ہو جائے اس کے مسائل سیکھنا مسلمان پر فرض عین. نماز فرض عین ہوئی, اس کے بنیادی مسائل سیکھنا فرض عین. روزہ فرض ہوا, روزے کے بنیادی مسائل سیکھنا فرض عین ہو گئے. حج فرض ہوا, حج کے بنیادی مسائل سیکھنا فرض عین ہو گئے. اتنا بڑا اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیسے. تو حج کی 3 قسمیں بتائی گئیں, اللہ کے نبی نے 3 طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ بتایا کہ تم حج اور عمرے کا اکٹھا ہی احرام باندھ لو, جسے حج قران کہتے ہیں, کہ تم عمرے کا احرام باندھنے کے بعد کھولنا نہیں ہے, اسی طرح احرام کی حالت میں رہنا ہے. جب ایام حج شروع ہوں گے تم حج کے ارکان ادا کرو, حج مکمل کرنے کے بعد احرام سے باہر آؤ. اس کو حج قران کہتے ہیں. بعض صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا حجۃ الوداع, تو حج قران ہی فرمایا تھا. آپ نے عمرہ کرنے کے بعد حج کا احرام اتارا نہیں تھا, ایک احرام کے ساتھ عمرہ بھی کیا تھا اور حج بھی کیا تھا. حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جاتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہے, عمرے کی نیت کرنی ہے, اور عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام سے باہر آ جائیں, وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کریں, خانہ کعبہ کا طواف کریں, خوب عبادتیں سمیٹیں, اور جب ایام حج یعنی 8 ذی الحجہ آئے تو اپنے مقام سے, اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ حج کا احرام باندھیں, پھر حج کے لیے نکل جائیں. 5 دن حج کے ایام ہیں, ارکان حج ادا کریں, حج کا احرام ختم کر دیں. اس میں یہ سہولت ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے, اور ایام حج جب شروع ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے. یہ دوسری قسم ہے. اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا تھا, کہ احرام کھول دیا تھا عمرہ کرنے کے بعد, ایام حج میں دوبارہ احرام باندھا تھا. اور تیسری قسم حج کی حج افراد ہے, اس میں عمرہ نہیں ہوتا, وہ صرف حج کرنے والا صرف حج کا احرام باندھ کے جاتا ہے اور صرف حج کرتا ہے, عمرہ نہیں کرتا, اسے حج افراد کہتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں سے جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں, یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور عمرے کی نیت سے جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں, جب حج کے ایام آتے ہیں پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ کر حج کرتے ہیں. تو اتنی خوبصورت عبادت اللہ نے مسلمان پر فرض فرمائی ہے. اب حج کس پر فرض ہے؟ ہر اس مسلمان پر حج فرض ہے جس کے پاس ایام حج میں جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں, سرکاری ذریعے سے, پرائیویٹ ذریعے سے لوگ حج پہ جا رہے ہوں, اور یہ دیکھیں اس کا خرچ کتنا ہے, جتنا اس پہ خرچ آ رہا ہے اور میرے گھر کا ماہانہ خرچ کتنا ہے, وہ حساب کرے. اگر اس کے پاس اتنی رقم ان دنوں میں موجود ہو, چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو, چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو, چاہے مال تجارت کی شکل میں ہو, چاہے پلاٹ کے ذریعے کی شکل میں ہو, جیسے بڑے بڑے پلاٹ لے کے رکھے ہوتے ہیں جن کی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں, اس شکل میں ہو, تو ایسے شخص پر اللہ نے حج کو فرض فرمایا ہے. کتنے مسلمان اتنے عظیم و شان حکم سے غافل ہیں, کروڑوں کا کاروبار ہے, کروڑوں کا, دکانیں بھری پڑی ہیں مال سے, اگر وہ 10 لاکھ اس دکان سے نکال لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کی روزی بند نہیں ہو جائے گی. اللہ نے اس مسلمان پر حج کو فرض فرمایا. پلاٹ لے کر رکھے ہوئے ہیں,
کروڑوں کی دکانیں لی ہوئی ہیں، لیکن مسلمان اس حکم سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث بڑی سخت ہے جو اللہ کے نبی نے وعید بیان فرمائی کہ جس پر حج فرض ہو وہ حج نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا، خطرہ ہے کہیں ایمان سے نہ محروم ہو جائے۔ اعلان کرو تاجروں میں، زمینداروں میں، پراپرٹی ڈیلروں، پراپرٹی کا کام کرنے والوں میں، جو پلاٹ لے کر بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، گاڑیوں کو، بڑے بڑے کاروبار، لیکن اللہ کے اس حکم سے غافل ہیں۔ خود پیوند لگا رکھے ہیں، خود رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں کہ بچوں کی شادی ہوگی تو حج کریں گے، مکان بنائیں گے تو حج کریں گے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ حج کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، حج کرنے سے اللہ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ جو حج پہ خرچ کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مفلس ہو جائے اور غریب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ 20 حج کرنے والے مسلمان موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رزق کم نہیں ہوا، ہم نے اللہ کو دیا، اللہ نے دگنا کر کے واپس کیا۔ یہ بات صرف ذہن کو سمجھانے والی ہے۔ مسلمان کہتا ہے میرے رزق، میرے کاروبار سے 10 لاکھ نکل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں غریب ہو جاؤں گا، مفلس ہو جاؤں گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کو کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں دو گے، سفر حج پہ خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اب مسلمان کو ضرورت ہے کہ ان جو خود ساختہ چیزیں بنا رکھی ہیں، یہ بھی رکاوٹ، وہ بھی رکاوٹ، کوئی رکاوٹ نہیں، شادیاں کوئی رکاوٹ نہیں، مکان بنانا کوئی رکاوٹ نہیں، فلاں دنیا کا کام کوئی رکاوٹ نہیں۔ افسوس ہے اس مسلمان پر جو کروڑوں میں کاروبار کرتا ہے، اربوں میں کاروبار کرتا ہے، لیکن 8-10 لاکھ روپے حج کے لیے نکالنے کو تیار نہیں، اتنی سخت وعید سننے کے بعد بھی تیار نہیں ہے کہ ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور ایک ایک قدم پہ اللہ کے نبی نیکیوں کا، درجوں کے بلند ہونے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ طواف کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک قدم پہ۔ اور اللہ نے عجیب لذت، عجیب کیفیات رکھی ہیں اس عبادت میں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کو اپنے اس عظیم و شان حکم کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی فکر کرنی ہے، اس کی ترتیب بنانی ہے۔ کتنے مسلمان تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اللہ کا گھر سفر کر کے آئے، اللہ کا گھر دیکھ کر آئے۔ یہ بات عشق اور محبت کی ہے کہ دل کے اندر تڑپ کتنی ہے، اللہ تڑپ کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے عمل بھی بتایا کہ جس کے پاس ہمت نہیں ہے، اس کو اللہ کے گھر کے سفر کا شوق ہے، اسے چاہیے تو 1000 مرتبہ روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ۔ اور ایک عمل یہ کرے، اور دوسرا فرمایا جب آذان ہو توجہ سے آذان سنیں، اس کے بعد درود پڑھے، اس کے بعد آذان کی بعد کی دعا پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ پڑھے۔ اللہ غیب سے اس کے حج اور عمرے کا انتظام فرمائے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنے لوگوں کو بتایا، اس عمل کی برکت سے کتنے لوگ حج کر کے آئے اور عمرہ کر کے آئے۔ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس بالکل وسائل نہیں تھے، اللہ نے غیب سے انتظام فرمایا۔ چند دن پہلے ساتھی بتا رہے کہ حضرت سے میں نے یہ عمل سنا، 2 مہینے میں نے عمل کیا، 2 مہینے کے بعد میں رات عشاء کے بعد ذکر کر رہا تھا، مجھے ایک فون آیا، میں نے ذکر سے فارغ ہو کر دوبارہ اس ساتھی کو کال کی کہ رات کے 10-11 بج رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا تھا آپ حج کرنا چاہتے ہیں؟
میں نے کہا کون تیار نہیں ہے حج کرنے کے لیے؟ تو وہ جو نے مجھے کہا مبارک ہو، تم حج کی تیاری شروع کر دو، پیسے کا انتظام ہم کریں گے۔ 2 مہینے کے بعد اللہ نے حج کا انتظام کر دیا۔ اللہ بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، تڑپ ایک سفر بھی انہیں نصیب نہیں ہوا، اتنے محروم، اتنے غافل ہیں، بد نصیب ہیں، اتنا مال ہونے کے باوجود اللہ کے گھر سفر حج کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس فریضے کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان سفر حج پہ جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے سفروں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share